غلام نبی ایک چھوٹا سا تاجر تھا اور وسیم اس کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ غلام نبی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا تھا، نیا نیا کام شروع کیا تھا، اس لیے آمدنی بھی کم تھی۔ لیکن بیٹے سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر فرمائش غلام علی کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ اپنی ضروریات کو تو کم کر دیتا لیکن اپنی بیٹے کی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ غلام نبی کا کام بڑھنے لگا، کاروبار میں ترقی بڑھنے لگی، اسی طرح اس کے بیٹے کی خواہشات بھی بڑھنے لگی تھیں اور وہ ضدی اور خود سر ہونے لگا تھا۔ جس چیز کو پسند کرتا ہے اسے اپنی ضد بنا لیتا کہ مجھے ہر قیمت پر یہی چاہیے۔ غلام نبی اسے وہ چیز لازمی لے کر دیتا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ وسیم شہر کے مہنگے ترین اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ غلام نبی کی خواہش تھی کہ وہ ایک کامیاب بزنس مین بنے، اس لیے اس کی پڑھائی میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اس کے اسکول کے اخراجات بہت زیادہ تھے، اسی طرح ٹیوشن کے اور دوسرے بھی کئی ضروریات تھیں۔ ان سب اخراجات کے باوجود بیٹے کی بیجا خواہشات کا یہ عالم تھا کہ وہ کبھی بھی باپ کی جیب کو دیکھ کر نہیں چلتا تھا۔ جو چیز وسیم کو پسند آ جاتی وہ وہیں ضد کرنے لگتا کہ اسے وہ ہر قیمت پر چاہیے۔ غلام نبی دن رات ایک کرتا، محنت کرتا اور اپنے بیٹے کو ہر چیز لے کر دیتا جو کہ اسے پسند تھی۔ اسی طرح وقت آگے بڑھتا چلا گیا۔ بیٹا اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی تک پہنچ گیا۔ غلام نبی کا کاروبار بھی اچھا خاصا پروان چڑھ چکا تھا۔ اس کا شمار متوسط اچھے گھرانے سے تھا۔ گھر میں کسی چیز کی کمی نہ تھی، ہاں لیکن امیر ترین لوگوں میں اس کا شمار نہیں ہوتا تھا۔ وسیم جب یونیورسٹی میں پہنچا تو وہاں اسے ایک امیر ترین لڑکی پسند آ گئی جو کہ نہایت ہی بدتمیز اور بد لحاظ قسم کی تھی۔ باتیں اور ملاقاتیں بڑھنے لگیں، یہاں تک کہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ وسیم نے اپنے والدین سے کہا کہ اسے ہر صورت ربینہ سے شادی کرنی ہے۔ غلام نبی کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ لڑکی بہت امیر باپ کی بیٹی ہے اور انتہائی بدتمیز اور بد لحاظ ہے تو اس نے بیٹے کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ اس لڑکی سے شادی نہ کرے بلکہ اپنے ہم پلہ لوگوں کے ساتھ ہی رشتہ جوڑنے کی کوشش کرے۔ لیکن وسیم کی ضد کرنے کی عادت اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے باپ کی بھی ایک نہ سنی۔ والدین کی مرضی کے خلاف جا کر اس لڑکی سے کورٹ میرج کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ بجائے اس کے کہ غلام نبی اسے دھتکار کر گھر سے نکال دیتا، اس نے اپنے بیٹے اور بہو کو قبول کر لیا۔ لیکن جب یہ بات محلے والوں کو پتہ چلی تو وہ غلام نبی پر تھو تھو کرنے لگے، کہنے لگے کہ تم تو بہت اچھے انسان تھے، ہم تو تمہیں پورے محلے میں بہت معزز شخص سمجھتے تھے، لیکن تمہارا بیٹا تو لڑکی کو بھگا کر لے آیا۔ محلے بھر میں غلام نبی کی بے عزتی شروع ہو گئی تھی، لیکن بیٹے کی خاطر اس نے یہ سب بھی سہنا شروع کر دیا۔ برسوں کی کمائی گئی عزت وسیم نے 2 ٹکے کی کر کے رکھ دی تھی، لیکن باپ کی محبت کا یہ عالم تھا کہ اس نے بیٹے کو اب بھی کچھ نہیں کہا۔ لوگ اب غلام نبی سے بات کرنے کی بجائے اس سے کترانے لگے تھے، اسے نفرت اور حقارت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ وسیم کی حرکتوں کی وجہ سے غلام نبی پورے محلے میں بدنام ہو کر رہ گیا تھا۔ امیر باپ کی بیٹی جب بہو بن کر غلام نبی کے گھر پر آئی تو کسی کام کو بھی ہاتھ نہیں لگاتی تھی، کہتی تھی کہ اسے تو چائے کا کپ تک بنانا نہیں آتا۔ غلام نبی کی بیوی کو پہلے ہی وہ امیر بہو پسند نہیں تھی، اس پر بہو کے نخروں نے اسے مزید پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ خود تو وہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی اور ساس کی بنائی ہوئی چیزوں پر نقص نکالتی رہتی تھی۔ غلام نبی کی بیوی جب اس سے کہتی کہ یہ لڑکی بہت ہی بدتمیز ہے، اپنی سہیلیوں کے سامنے مجھے ماں کی بجائے نوکرانی کہتی ہے۔ گرمیوں کا موسم شروع ہوا تو بہو نے واویلا مچا دیا کہ وہ بغیر اے سی کے نہیں رہ سکتی۔ ابھی تک وسیم کی نوکری نہیں لگی تھی، سارے گھر کے اخراجات غلام نبی ہی سنبھال رہا تھا۔ بہو کے واویلا مچانے پر اس نے اپنی بہو کو اے سی بھی لے دیا، لیکن اب وہ بیمار رہنے لگا تھا۔ اس نے وسیم سے کہا کہ تم نوکری کے چکر میں مت پڑو اور میرا کاروبار سنبھالو۔ وسیم کہنے لگا کہ اگر میں آپ کا کاروبار سنبھالوں گا تو آپ کی شراکت برداشت نہیں کروں گا، بس آپ فیکٹری میرے حوالے کر دیں اور خود گھر بیٹھ جائیں۔ غلام نبی کو بھی یہی ٹھیک لگا کہ ساری زندگی اس نے بہت محنت کی ہے تو اب وہ گھر بیٹھ کر آرام کرے۔ بیٹے کا فیکٹری بیٹھنا غلام نبی کو اور بھی مہنگا پڑ گیا کیونکہ اب وسیم اسے پائی پائی کا محتاج کرنے لگ گیا تھا۔ سارے پیسے وسیم نے اپنے قبضے میں کر لیے تھے۔ غلام نبی کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا اور ساتھ وہ باتیں سناتا
کہتا کہ ابا آپ کیا سمجھتے ہیں، پیسہ درختوں پر اگتا ہے، ارے بڑی محنت سے میں پیسہ کماتا ہوں اور آپ ہیں کہ آئے دن پیسے مانگتے رہتے ہیں۔ نہیں ہے میرے پاس کوئی پیسہ، جائیں یہاں سے، پکی روٹی مل رہی ہے اسی پر شکریہ ادا کریں۔ فیکٹری بیٹے کو دے کر تو گویا غلام نبی نے اپنے ہاتھ پاؤں ہی کٹوا لیے تھے۔ ابھی وہ اسی پریشانی سے نہیں نکلا تھا کہ بہو کہنے لگی کہ اس چھوٹے سے گھر میں میرا گزارا نہیں ہے، مجھے بڑے گھر کی عادت ہے، میں بڑے گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ گھر چونکہ غلام نبی کے نام تھا، اس لیے وسیم کا جھگڑا اپنے باپ سے شروع ہو گیا کہ وہ اس چھوٹے گھر میں نہیں رہے گا۔ غلام نبی شروع سے ہی اسی گھر اسی محلے میں رہتا آیا تھا، اس کا ارادہ اس محلے کو چھوڑ کر جانے کا ہرگز نہ تھا۔ محنت سے بنائے ہوئے گھر میں وہ ساری زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن بیٹے کی ضد کے آگے آج بھی مجبور ہو گیا تھا۔ کیونکہ وہ پرانا محلہ تھا اس لیے گھروں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھ چکی تھیں، اس لیے اس نے گھر فروخت کیا اور نئی سوسائٹی میں ڈبل پورشن کا گھر لے لیا۔ بہو ویسے بھی انہیں پانی کا گلاس تک نہیں پوچھتی تھی، اس لیے اوپر کا پورشن بہو کو دے دیا تاکہ وہ اپنے گھر میں خوش رہے۔ لیکن وہ ایک ناشکری عورت تھی، کسی بات پر خوش رہنے کی عادت نہیں تھی، ہر وقت اوپر کے پورشن سے لڑنے جھگڑنے کی آوازیں آتی رہتی۔ وسیم کی بیوی وسیم سے جھگڑا کرتی رہتی کہ اگر تم میری ضروریات پوری کرنے کے قابل نہ تھے تو کیوں مجھ سے شادی کی، اپنی ہی حیثیت کی کسی لڑکی سے شادی کر لیتے۔ میں تو جب سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میری تو زندگی اجیرن ہو کر رہ گئی ہیں۔ حالانکہ اب بھی ان کی ہر خواہش کی خاطر غلام نبی اور اس کی بیوی اپنی ضرورتوں کے لیے منہ بند کر لیتے تھے۔ غلام نبی کی بیوی کی نظر کا چشمہ ٹوٹا، اس نے بیٹے سے کہا کہ اسے نیا چشمہ دلا دے۔ وہ ابھی اپنی بیوی سے لڑ کر ہی نیچے آیا تھا۔ اس کی بیوی نے ایک نئی فرمائش کی تھی کہ گھر میں یو پی ایس لگوا کر دو، کیونکہ لوڈ شیڈنگ سے بند ہونے والی لائٹ میں اسے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ نیچے آ کر جب ماں نے نظر کے چشمے ٹوٹ جانے کا کہا تو وہ آگ بگولا ہو گیا، کہنے لگا اندھی تو نہیں ہو گئی ہے، نظر تو آتا ہے نا، ابھی ایسے ہی گزارا کریں، سب سے پہلے میں اپنی بیوی کے لیے یو پی ایس لگواؤں گا، چشمے کا کیا ہے، اگلے مہینے بنا دوں گا آپ کو چشمہ۔ اب تو وسیم غلام نبی کو خرچہ دینے میں بھی تنگی دینے لگا تھا، لیکن دونوں میاں بیوی یہ سب برداشت کر رہے تھے۔ اگلے روز غلام نبی کی بیوی سو رہی تھی کہ جب دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ وسیم غصے سے نیچے آیا تھا، ہڑبڑا کر کہنے لگا کہ اماں مجھے ناشتہ بنا کر دو، مجھے کام پر جانے کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ یہ سن کر غلام نبی کی بیوی آنکھیں میچتے اٹھ کر بیٹھ گئی، پھر دیکھ کر کہنے لگی کہ بیٹا میں کیسے ناشتہ بنا دوں، میرا تو چشمہ ہی ٹوٹا ہوا ہے، تم اپنی بیوی کو کہو وہ بنا دیتی ہے۔ یہ سن کر وسیم بھپر چکا تھا، اس کا پہلے ہی ناشتے کی وجہ سے اپنی بیوی سے لڑائی ہو چکی تھی۔ ایک ملازمہ آتی تھی جو گھر کا جھاڑو پونجا کر جایا کرتی تھی، مگر اب وسیم کی بیوی کی یہ ضد تھی کہ کھانا بنانے کے لیے بھی ایک نوکرانی رکھو۔ مجھ سے 3 وقت کا کھانا نہیں بنایا جاتا۔ ابھی بھی وہ اپنی بیوی سے لڑ کر ہی نیچے آیا تھا اور ماں سے کھانا بنانے کا کہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود بیٹے کی باتیں سن کر غلام نبی کی بیوی اٹھی اور کچن میں جا کر کھانا بنانے لگی۔ اسے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، کل صبح سے اس کا چشمہ ٹوٹا ہوا تھا اور بغیر چشمے کے اس کی نظر ایک جگہ پر ٹک نہیں پا رہی تھی۔ اس کی نظر بے حد کمزور تھی۔ جیسے تیسے بڑی ہی مشکل سے اس نے ناشتہ بنایا اور لا کر بیٹے کے سامنے رکھا۔ بیٹا پہلے ہی شور مچا رہا تھا کہ میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ جیسے اس نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا تو اگلے ہی پل کو چائے منہ سے گرا دی تھی، کہنے لگا کہ یہ کیا بنایا ہے، یہ چائے ہے یا نمک والا پانی۔ اتنا کہہ کر اس نے کپ زمین پر مارا اور اٹھ کر غصے سے ماں پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اس نے ماں کو مارا نہیں تھا، صرف ہاتھ ہی ہوا میں بلند کیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو غلام نبی کی بیوی 2 قدم پیچھے ہٹی تھی۔ بیٹے نے ہاتھ تو روک دیا تھا مگر غلام نبی کی بیوی کا دل تو جیسے رکنے لگا تھا۔ ماں کو باتیں سناتا ہوا وہ وہاں سے چلا گیا اور پیچھے غلام نبی کی بیوی روتی ہوئی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد جب غلام نبی باہر سے واپس گھر آیا تو گھر میں اس کی بیوی زمین پر پڑی تھی۔ اسے اٹھانے لگا مگر اس کی تو جیسے دھڑکن ہی رک چکی تھی۔ فوراً اپنی بیوی کو اٹھا کر ہسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ یہ وفات پا چکی ہیں۔ اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اس نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا واحد سہارا اسے یوں چھوڑ کر چلا جائے گا۔ بیٹا تو ویسے ہی کب کا پرایا ہو چکا تھا، ایک اس کی بیوی تھی جس کے ساتھ وہ دکھ سکھ کی باتیں کر لیا کرتا تھا اور اب وہ بھی یہاں سے جا چکی تھی۔ وہ نیچے والے پورشن میں اکیلا رہنے لگا، بہو بھی حاملہ تھی۔ اس نے تو سسر کی ذمہ داری اٹھانے سے صاف انکار کر دیا۔
مجبوراً جو بھی ہوتا سارا کام غلام نبی کو خود ہی کرنا پڑتا۔ جب تک اس کی بوڑھی ہڈیوں میں جان رہی وہ اپنا بوجھ خود اٹھاتا رہا، خود ہی اپنے لیے کھانا بنا لیتا۔ گھر میں راشن ختم ہو جاتا تو بیٹے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑتے۔ وسیم بھی اسے سو سو باتیں سناتے ہوئے چند پیسے دے دیا کرتا، جس سے غلام نبی اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر لیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے وسیم کی بیوی نے نچلے حصے میں بھی اپنی حکمرانی جمانا شروع کر دی تھی اور غلام نبی کو گھر کے کونے میں موجود ایک چھوٹے سے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ غلام نبی وہیں رہنے لگا تھا۔ اس کے پاس سوائے اپنی ایک چارپائی اور بستر کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی طبیعت مزید بگڑتی چلی گئی۔ اس کا تو خیال رکھنے والا ہی کوئی موجود نہ تھا، اس لیے جب اسے شدید بھوک لگتی تو وہ اپنے لیے روٹی بنا لیا کرتا، ورنہ یوں ہی بھوکا بیٹھا رہتا۔ اس کی بہو نے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب وہ پوتے کو دیکھنے کے لیے گیا اور اسے اٹھایا تو کچھ ہی دیر بعد اس کی بہو نے اپنے بیٹے کو واپس لے لیا کہ آپ اسے جراثیم لگا دیں گے، ہر وقت تو آپ کھانستے رہتے ہیں۔ اس نے اپنے بیٹے کو اپنے دادا کے پاس کبھی جانے ہی نہیں دیا تھا، یہاں تک کہ ایک روز جب بہت دنوں تک غلام نبی نے اپنے پوتے کا چہرہ نہ دیکھا تو وہ اوپن والے پورشن میں اپنے پوتے کو ملنے کے لیے چلا گیا۔ سارا دن تو وہ اکیلا کمرے میں بیٹھا رہتا تھا، اب تو اس کا دل بھی اکتانے لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے اپنے پوتے کو اٹھانا چاہا تو اس نے فوراً سسر کو پوتے سے دور کر دیا۔ کہنے لگی، خبردار میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا، بڈھے تیری اوقات اتنی ہے کہ میرے بیٹے کو ہاتھ لگا سکے، چلا جا یہاں سے۔ یہ الفاظ بہو کے منہ سے سن کر غلام نبی کا وجود کانپ چکا تھا۔ اس کی بہو تو بیٹے کی پیدائش کے بعد مزید ہی مغرور ہو چکی تھی۔ غلام نبی دور سے ہی اپنے پوتے کو کھیلتا دیکھ کر خوش ہو جایا کرتا، مگر اب وسیم کی بیوی کو اپنے سسر سے بھی مسئلہ ہونے لگا تھا۔ کہنے لگی کہ میں مزید اس بڈھے کو یہاں نہیں دیکھ سکتی، یہ تو بیماریوں کی پوٹلی ہے، تم اسے کہیں جا کر پھینک کیوں نہیں آتے؟ حالت دیکھو اپنے باپ کی کیسے ہو چکا ہے، ان کو دیکھ کر میرا بچہ ڈر جاتا ہے۔ بات بھی ٹھیک تھی، غلام نبی تو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اس کے جسم میں تو گویا گوشت موجود ہی نہیں رہا تھا۔ چہرہ مکمل طور پر جھریوں میں ڈوب چکا تھا۔ اس کے بال اور داڑھی بہت گھنی ہو چکی تھی، کئی ماہ سے نہ بال کٹوانے کی وجہ سے بال بے حد زیادہ پھیل چکے تھے۔ وسیم کو بھی اپنے باپ سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا۔ کہنے لگا کہ بہت جلد میں اپنے ابا کا پتہ بھی صاف کر دوں گا۔ سردیوں کی رات تھی، غلام نبی کے پاس جو کمبل موجود تھا وہ کافی حد تک پرانا ہو چکا تھا، اس سے اب سردی قابو میں نہیں آتی تھی۔ اس نے بہت کوشش کی کہ اپنے بیٹے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، مگر آدھی رات کو جب اس کے صبر کی انتہا ہو گئی تو وہ اٹھا اور اپنی بہو کے کمرے پر دستک دی۔ اس وقت تک وسیم ابھی گھر نہیں آیا تھا، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں مصروف تھا۔ دروازے پر دستک دی تو پہلے تو وسیم کی بیوی نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ جب کھولا اور سامنے سسر کو دیکھا تو غصے سے بولی، کیا ہے بڈھے، اب سکون سے سونے بھی نہیں دیتے، کون سی موت آن پڑی ہے تجھے؟ یہ سن کر غلام نبی کہنے لگا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، ایک کمبل دے دو، پرانے والا کمبل اب پھٹ چکا ہے، اس سے سردی نہیں رکتی۔ اتنا سننا تھا کہ غلام نبی کی بہو نے اسے دھکے دے کر وہاں سے نکال دیا اور کہنے لگی کہ آج تم کمبل مانگ رہے ہو، کل کوئی اور فرمائش کرو گے، بس بہت ہو گیا، میں مزید برداشت نہیں کرنے والی۔ کچھ دیر بعد جب وسیم واپس آیا تو اس نے اپنی اجڑی ہوئی حالت بنا لی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارے ابا نے میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، مجھ پر بری نظر رکھتا ہے۔ یہ سن کر تو وسیم غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا کہ بس میں اپنے ابا کو اب یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ اس نے اپنے باپ کو جا کر مارنا شروع کر دیا، اسے گالیاں دینے لگا۔ مار کھا کر وہ ہڈیوں کی پوٹلی آخر کتنا برداشت کرتی، شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا یا مر چکا تھا، وسیم کو کچھ علم نہ تھا۔ اس نے اسی پرانے کمبل میں اپنے ابا کو لپیٹا اور جا کر گھر سے باہر پھینک دیا۔ مرتبہ بھی اس کی روح نہیں کانپی تھی، وہ واپس گھر آ کر سکون سے سو چکا تھا کہ باپ سے اس کی جان چھوٹ چکی ہے۔ وہیں دوسری جانب فجر کا وقت تھا، کئی لوگ نماز ادا کرنے کے لیے مسجد کی جانب جا رہے تھے کہ جب انہیں راستے میں کچرے کے قریب ایک پوٹلی پڑی نظر آئی۔ پہلے تو کچھ لوگوں نے سمجھا کہ کسی نے اپنا پرانا سامان پھینکا ہوگا یا پھر کوئی اور چیز ہوگی۔ کچھ لوگ تو مڑ مڑ کر اس کی جانب دیکھ رہے تھے اور کوئی نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہے تھے۔ پھر کچھ لوگوں نے اتنی بڑی پوٹلی دیکھ کر وہاں پر رک جانا مناسب سمجھا۔ وہ 4-5 لوگ تھے، جب انہوں نے پوٹلی کھول کر دیکھی تو ان کی روح لرز گئی۔ اس میں تو ایک انتہائی بوڑھا ضعیف شخص موجود تھا جس کے ناک سے خون بہہ کر اس کی سفید داڑھی اور سفید بالوں میں جم چکا تھا۔ انہوں نے اسی وقت پولیس کو اطلاع دی۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس وہاں پر آ چکی تھی۔ فوراً غلام نبی کو ہسپتال پہنچایا گیا، تحقیق کی گئی۔ چند ہی گھنٹوں میں یہ بات سامنے آ چکی تھی کہ یہ غلام نبی ہے
اور فلاں محلے میں رہتا ہے۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا، وسیم ابھی تک سو رہا تھا جب دروازے پر دھڑ دھڑ دستک ہونے لگی۔ جیسے اس نے دستک سن کر غصے سے دروازہ کھولا تو سامنے پولیس کھڑی تھی۔ پولیس نے نہ صرف اسے بلکہ اس کی بیوی کو بھی پکڑ لیا۔ دونوں ہی ہڑبڑائے ہوئے تھے، ان کو تو خبر بھی نہ تھی کہ اتنی جلدی پکڑے جائیں گے۔ پولیس ان سے پوچھ گچھ کرنے لگی تو وہ دونوں ہی دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ وسیم کہنے لگا کہ میرے ابا کیسے فوت ہو سکتے ہیں؟ ارے وہ تو کبھی گھر سے باہر تک نہیں جاتے۔ ہاں، ان کو نیند میں چلنے کی بیماری تھی۔ وہ اکثر رات کو نیند میں چلتے ہوئے صحن میں سو جایا کرتے تھے، لیکن مجھے کہاں خبر تھی کہ وہ ایسے گھر سے باہر جائیں گے اور مارے جائیں گے۔ وہ پولیس افسر تجربہ کار تھے، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بہتر طریقے سے جانتے تھے۔ انہوں نے کچھ سوالات ہی ایسے کیے کہ دونوں میاں بیوی بوکھلانے لگے۔ اس لیے دونوں کا جھوٹ ثابت ہو چکا تھا کہ دونوں نے ہی مل کر مارا ہے۔ وسیم کی بیوی کو جب لگا کہ اس پر شک آ رہا ہے تو اس نے فوراً اپنے سر کا ملبہ اپنے شوہر پر ڈال دیا۔ کہنے لگی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میرے شوہر اپنے ابا کو مارا ہے۔ وسیم حیران تھا، کہنے لگا کہ ہم برابر کے شریک تھے، مگر اس کی بیوی نے شوہر کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ اگر میں بھی چلی گئی تو پھر ہمارے بیٹے کا کیا ہوگا۔ مجبوراً وسیم نے سارے الزام کو اپنے سر لیا کہ وہی اپنے ابا کو مارنے والا ہے۔ وسیم کو 20 سال قید بمشقت دی گئی تھی، 20 سال اس نے جیل میں رہنا تھا، جبکہ اس کی بیوی اپنے بیٹے کے ساتھ واپس گھر چلی آئی۔ اسے اپنے شوہر کے جانے کا دکھ تھا، مگر یہ بھی سکون تھا کہ چلو 20 سال بعد اس کا شوہر واپس آ جائے گا۔ تب تک اس کے پاس اپنے باپ دادا کا بینک بیلنس تو ہے، مگر یہ اس کی بھول تھی۔ اس کے والد تو کب کے وفات پا چکے تھے۔ اس نے اپنے بھائیوں سے اپنے خرچ اٹھانے کا کہا اور ان سے پیسے اور حق مانگا تو بھائی تو جیسے ہتے سے ہی اکھڑ چکے تھے۔ کہنے لگے کہ تمہارے شروع سے لے کر اب تک تمہاری ہر ضرورت پوری کی، تمہارے لاکھوں کے خرچے اٹھائے، تمہارے شوہر کو لاکھوں روپے دیے، تم کب کا اپنا حق وصول کر چکی ہو، اب تمہارا اس جائیداد اور دولت میں کوئی حق نہیں۔ یوں بھائیوں نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ اسے تو کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا تھا، آخر وہ اپنے بچے کو کیسے پالے۔ وسیم کا جو بینک بیلنس تھا اور فیکٹری سے جو پیسے آتے تھے، مجبوراً اسی سے گزارا کرنا پڑا۔ مگر فیکٹری کا مینیجر اب 2 نمبری کرنے لگا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے فیکٹری کی تمام تر ذمہ داریاں خود ہی سنبھالنے لگا۔ وسیم کی بیوی کو تو ان معاملات کا کچھ خاص علم نہ تھا۔ ایک روز فیکٹری کا مینیجر اس سے فیکٹری کے کاغذات وغیرہ لے کے اور چند ماہ بعد یہ خبر ملی کہ فیکٹری مینیجر اپنے نام کروا چکا ہے۔ اب اس میں وسیم کا کوئی حصہ نہیں رہا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو وہ چیخ چیخ کر رونے لگی۔ آخر کو اکیلی عورت تھی، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، کہاں تک جا کر وہ اپیل کرتی، وہ اپنے شوہر کی فیکٹری کو واپس لے لیتی۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی ناشکری کی۔ جب پیسے اور کھانے کے لالے پڑے تو اس نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا، ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرنے لگی۔ اسے جہاں بھی ویکینسیز کا پتہ چلتا وہ اپلائی کرنے لگی، کیونکہ اسے اپنے بچوں کی پرورش کرنی تھی، اسے پالنا تھا۔ وہیں وسیم اپنے کیے کی سزا جیل میں بھگت رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا۔ وسیم کی بیوی کو اب احساس ہو چکا تھا کہ اس کی ساس نے کتنی مشکل سے وسیم کو پالا تھا۔ غلام نبی نے کس طرح محنت کر کے ایک ایک پائی جمع کر کے اس کی اور اس کے شوہر کی تمام تر ضروریات کو پورا کیا تھا، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ 20 سال گزر چکے تھے اور وسیم کا بیٹا پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنی ماں کے ساتھ گھر کا خرچ بھی چلا رہا تھا۔ وہ کالج سے واپس آ کر رینٹ پر کار چلایا کرتا۔ جس روز اس کے ابا جیل سے واپس آنے والے تھے وہ اپنی ماں کے ساتھ اپنے والد کو جیل سے لینے گیا۔ ان کی کار جیل سے کچھ دوری پر کھڑی تھی۔ جیسے اس کے والد جیل سے نکل کر باہر آئے تو وہ خوشی سے اپنے ابا کی جانب گاڑی چلا کر گیا کہ تبھی دوسری جانب سے اچانک مڑتی ہوئی پولیس کی قیدیوں کو لے جانے والی گاڑی آئی اور اس کا ٹکراؤ وسیم کے بیٹے کے کار کے ساتھ ہو گیا۔ کار اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر سامنے وسیم کو لگی۔ وسیم زمین پر گر چکا تھا۔ پولیس والے بھی اس جانب کو آنے لگے تھے۔ وسیم کا بیٹا بھی زخمی تھا، مگر جیسے ہی اس نے گاڑی سے نیچے اتر کر وسیم کو دیکھا تو جیسے اس کی سانسیں وہیں پر تھم چکی تھیں، کیونکہ وسیم مر چکا تھا۔ اس کے ناک اور منہ سے خون نکل کر اس کی داڑھی اور چہرے کو سرخ کر چکا تھا۔ یہ وہی 20 سال پہلے والا منظر تھا جو کہ غلام نبی کے ساتھ پیش آیا تھا۔ شاید یہی مکافات عمل تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے شوہر کو مرا دیکھ کر وسیم کی بیوی تو گویا پاگل ہو چکی تھی۔ اس کا بیٹا وہیں بے ہوش ہو کر گر چکا تھا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتا رہے۔ تھینکس فار واچنگ۔